جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشحالی نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے فائنینشلی، تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں ہاتھ پٹاؤں چچا کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھیڑ بکریاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی مزدوری ملتی ہے. کبھی مزدوری میں دودھ ملتا ہے، کبھی کو پھل مل جاتا ہے اور کبھی سکے ملتے ہیں اور وہ لا کے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں جو آپ نے ایک اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ کچھ قیافہ شناس بھی آئے اور انہوں نے بھی جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، ان کے نبوت کے بارے میں، اور اس طرح سے پہلے اہل علم بھی کہتے رہے. تو سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اس وقت مکہ میں یہ خبریں پھیلی نہیں ارد گرد کے قبیلوں میں، کچھ لوگوں نے مہر نبوت بھی دیکھی، تو ان کا رویہ کس طرح کا تھا یا کچھ؟ پہلی بات یہ جی آپ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے آپ کا. جی پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا جی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے بڑے واقعے کا ایک پارٹ ہے. اس وقت آپ کے لیے بزنس ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے ایک. دوسرے اعلان نبوت کیا سرکار نے 40 سال کی عمر میں. جی دشمنیاں شروع ہوئیں اعلان نبوت کے بعد. ٹھیک، اس سے پہلے تو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، محبت سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈارلنگ آف مکہ. ایک دفعہ ابو جہل جس کو ہم بڑا دشمن کہتے ہیں وہ تھا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ پیدل جا رہے ہیں اور وہ اونٹ پہ تھا. ٹھیک، بنی مخزوم سے قریشی ہے، جی سرکار بنی ہاشم سے، آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے قبیلوں کے دوستیاں، ایک ہی جگہ رہنا. اس نے اونٹ کو بٹھایا اور رسول اللہ سے کہا کہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک، اب یہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی بات ہے. اس نے پیچھے بٹھایا رسول اللہ کو، اونٹ اٹھا ہی نہیں، اونٹ کھڑا ہی نہیں ہوا. اس نے بڑی کوشش کی، پھر اس نے کہا آپ آگے بیٹھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے آگے بیٹھے اونٹ کھڑا ہوا. اس کو ویسے ہنٹ اس وقت بھی مل اچھا گیا، یہ انڈیکیشن. میں دیکھیں میں ابھی پچھلے کل نا ہم کچھ دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے. مراد رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب. جی سرکار نے دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ کریم عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے اسلام کی قوت کے لیے کسی ایک کو عطا کر دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ چوائس 1 of 2 تھا، اور کیا کہا جو تیرے نزدیک محبوب ہے اسے عطا کر دیں. نہیں سو کہنے پر تو کام نہیں تھا نا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر رہے ہیں، جس کے ایمان لانے کی، جس کے اپنے امت میں، اپنے قبیل میں، اپنے ماننے والوں میں شامل کرنے کی، اس کا اسٹیچر کیا ہوگا؟ نہیں ابو الحکم حکمت کا باپ کہلاتا تھا، بڑا ٹیلنٹڈ تھا، بٹ چونکہ وہ پہچان نہیں سکا. اچھا انفیکٹ یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، پہچانتا تو تھا. یعنی اس کا اخنس بن شریک بنی زہرہ کے سردار کی اور اس کی آپس کی گفتگو ہے. اخنس بن شریک کہتا ہے، پوچھتا ہے ابو الحکم سے، ابو الحکم کیا محمد جھوٹا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ عمرو بن شام کہتا ہے خدا کی قسم محمد سچا ہے. ان کو پھر ہم مانتے کیوں نہیں جب تم قسم کھا کے اللہ کی؟ عرب میں واللہ قسم، اللہ کی قسم بڑا رواج ہے گفتگو میں، تب بھی تھا آج بھی ہے. تو کہتے پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل جواب کیا دیتا ہے؟ ہم اور بنی عبد مناف برابر کے گھوڑے تھے. انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے مسافروں کا خیال کیا، ہم نے بھی کیا. انہوں نے پیاسوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا. انہوں نے کمزوروں کی مدد کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے بہادری دکھائی، ہم نے بھی دکھائی. برابر کے قبیلے، برابر کے لوگ.
ان کے ہاں نبی آ گیا اللہ کا، ہم کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم قیامت تک بنی عبد مناف میں آنے والے نبی کو نہیں مانیں گے۔ سو اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ قبیلہ تھا، قبیلہ، اس کا مسئلہ قبیلے میں اونچا نیچا ہونا، معاشرے میں طاقتور ہونا تھا، ورنہ ہی واز ویری کلیئر، ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ سو یہ ہنٹ بڑی معمولی سی چیز۔ اب جناب ابی طالب کے پاس رسول اللہ موجود ہے۔ اب اوکاز کا میلہ، اوکاز ایک منڈی جس میں ذی الحج کے دنوں میں میلہ لگتا ہے، تو لوگ وہاں جا کے، یعنی اس زمانے کی ٹریڈنگ کا ایک تو یہ سسٹم تھا، جیسے آج ایگزیبیشن کنڈکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ پروموشن کے لیے، اس زمانے میں میلہ ہوتا تھا، لوگوں کو پتا ہوتا تھا اس زمانے میں یہاں اس جگہ آ کے لوگ اپنی اپنی پروڈکٹ، اپنا اپنا سامان لاتے ہیں، تو وہاں جا کے خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے۔ وہیں پہ شاعر بھی جاتے تھے جو اپنا کلام سناتے تھے، لوگوں کو امپریس کرتے تھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا شاعر ہوں، اور ان کی واہ واہ بھی ہوتی تھی، انعام و اکرام بھی ملتے تھے، اور مانا جاتا تھا کہ یہ بڑا شاعر ہے اور یہ بڑا شاعر ہے۔ وہیں پہ کشتی کے مقابلے بھی ہوتے تھے، وہیں پہ تیر اندازی ہوتی تھی، وہیں پہ نیزہ بازی ہوتی تھی، یعنی پورا ایک افیئر ہوتا تھا، گالا ہوتا تھا جی، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ قیافہ شناس بھی آتے تھے۔ اچھا، یہ انسانی فطرت رہی ہے ہمیشہ سے، آج بھی ہے۔ مجھے مستقبل جاننے کا بڑا شوق ہے، کل کیا ہوگا۔ صحیح ہے نہیں، اگر آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو کہیں جیسے ہی آپ کو کوئی ملتا ہے، آپ کے خیال میں یہ بڑا سورسفل آدمی ہے، اس کو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں سر آئندہ کیا ہوگا، اسے پتا ہے یا نہیں پتا۔ کہیں آپ کو کوئی نیک آدمی ملتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں سر آنے والے حالات کیسے ہوں گے، پاکستان کا کیا ہوگا جی، ملک کا کیا ہوگا۔ کہیں آپ بچوں کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی، اور پوچھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا ہو کے انشاءاللہ بڑا اچھا ہنرمند بنے گا، بڑا علم حاصل کرے گا، بڑی عزت کمائے گا، آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں بھی قیافہ شناس جب آتے تھے تو وہاں جایا کرتے تھے۔ تو جناب ابی طالب اوکاز کی منڈی میں رسول اللہ کو لے کے ساتھ گئے ہیں۔ اب یا تجارت کرنے گئے ہوں گے جی، یا اپنی کچھ خرید و فروخت ضرورت کے لیے گئے ہوں گے، یا ایسی کسی چیز کے لیے گئے ہوں گے۔ میرا یہ گمان ہے کہ وہ کسی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، خرید و فروخت کے لیے گئے ہوں گے۔ تو وہاں پہ چونکہ اب یہ بھی قیافہ شناس بھی آئے ہوئے ہیں، تو ایک قیافہ شناس کے پاس رسول اللہ کو لے کے گئے۔ اس کا رش تھا اور بچے بھی تھے۔ اس نے ایک نظر دیکھا رسول اللہ کو، اور اس کی نظروں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ امپریس ہو گیا، یہ سین سم تھنگ وچ ہی از ناٹ سینگ ان ادر کڈس، اور وہ بزی ہو گیا، بھانپ گئے جناب ابی طالب۔ آپ نے رسول اللہ کو پرے کر دیا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوا، اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے بھی ایک بچہ دیکھا ہے، وہ بہت بڑی عزت اور کمال حاصل کرے گا، میرے پاس وہ لاؤ، کدھر ہے وہ؟ جناب ابی طالب نے اس کی کیوریوسٹی یا اس کی پش دیکھتے ہوئے رسول اللہ کو اس کے سامنے نہیں کیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ڈیولپ ہو جائے، کہیں یہ بات کوئی اور نہ سن لے اور میرے بھتیجوں کو نقصان نہ ہو، یہودیوں کا نہ مخبری ہو۔ جی جی جی۔ اچھا، یہ جناب ابی طالب کی جو زندگی ہے نا جی، وہ ساری زندگی خدمت اور قربانی سے تعبیر ہے۔ رسول اللہ کی حفاظت اور رسول اللہ کی سپورٹ، لائک فادر، قبیلے کے سردار تو تھے ہی، چچا تو تھے ہی، بٹ ساری زندگی انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے، قربانی دی ہے، آپ کو بیٹوں کی طرح سپورٹ اینڈ پروٹیکشن دی ہے۔ جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشحالی نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے فائنینشلی، تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں ہاتھ پٹاؤں چچا کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی مزدوری ملتی ہے۔ کبھی مزدوری میں دودھ ملتا ہے، کبھی کو پھل مل جاتا ہے، اور کبھی سکے ملتے ہیں، اور وہ لا کے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بکریاں چراتے تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے اس دور میں بھی؟ اب تو چھوٹے تھے نا، یس، اور یہاں پہ تو ایز شیفرڈ جا رہے ہیں، ایز چرانے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو بعد کے زمانے میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ نے بکریاں چرائیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں. سو یہ ایک بکریاں چرانے کا وقت وہ ہے جب حلیمہ سعدیہ کے میرے نزدیک وہ کھیلنے والا زیادہ وقت ہے چرانے سے زیادہ. ٹھیک ہو سکتا ہے جب 4-5 سال کے ہو گئے ہو تو یہ جاب کے طور پہ یا ذمہ داری کے طور پہ بھی کرتے ہو، بٹ یہاں پہ تو کاری ہی کسی اور کی بکریاں لے کے جاتے ہیں جس کے اگینسٹ کنسیڈریشن ملتی ہے، کوئی نہ کوئی ویجز ملتے ہیں. اور وہ ویجز کیسے ملتے ہیں؟ کہیں دودھ کی صورت میں، کہیں پھل کی صورت میں، کہیں کچھ کیش کی صورت میں. اور ارک ایک پودا عرب میں پایا جاتا ہے، کانٹے دار پودا ہوتا ہے، اس کا پھل سرکار توڑ کے کھایا کرتے تھے پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے. صحیح. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے جی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا ویو ہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کرام کا؟ دیکھیں اگر اللہ کریم نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کے لیے کہا ہے تو حکمت تو اس میں ہوگی، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. صحیح. ہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، بکریاں چراتے تھے تو وہ کائنات پہ غور کرتے تھے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزگار کمانے کا طریقہ بھی ہے نا اس زمانے میں. بالکل. ایک اسائنمنٹ بھی ہے، احساس ذمہ داری، دوسری انکم بھی ہے، اور تیسرے آپ کو اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کا موقع بھی. اس سے زیادہ حکمت کوئی عقل مند آپ کو بتا سکتا ہے، میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں. تو ارک کا پھل سرکار فرماتے ہیں کہ میں کھایا کرتا تھا. پھر اس زمانے میں پارٹیاں بھی ہوتی تھیں جیسے آج ہوتی ہے. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئے تھے، اور دعوت عام جو بڑا سردار تھا وہ کہتا تھا سب آئیں. ایک دم حضور سرکار کو شوق آیا کہ میں بھی جاؤں، تو اپنے کسی دوست سے جو بکریاں چراتا تھا اسے کہتے ہیں کہ آج میری بکریاں بھی تم چرا لو، تیسرے دن میں تمہاری بکریاں چلا لوں. وہ بارٹر ڈیل کر لی، آج تم میری اسائنمنٹ کر لو، ڈیوٹی کر لو، کل تمہارے روسٹر پہ میں کر لوں گا. وہ مان گیا. اچھا ان دنوں میں یہ سارے فنکشن پارٹیز ہوتی تھیں دن میں، یہ رات کے فنکشنز کا کیونکہ لائٹ بڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے آج، اس وقت نہیں تھا. تو حضور نکلے تو گرمی بہت تھی، تو آپ سائے میں رک گئے کہ تپش دھوپ کم ہوتی ہے تو میں پھر جاؤں گا. نیند آ گئی، اٹھے تو مغرب کا وقت ہو چکا ہے. سو مالک نے اپنے محبوب کو دور رکھا، کسی بھی چیز سے محفوظ رکھا، چونکہ وہاں پہ ناچ گانا اور ساری قباحتیں تھیں ان پارٹیز میں. میرا مالک نہیں چاہتا تھا کہ اس کائنات کا لیڈر، اس کائنات کا نبی ایسی کسی چیز کے قریب بھی جائے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی یہ خواہش یا ارادہ ظاہر نہیں کیا. بچپن سے خاموش طبع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا ایک ہے خاموش طبع ہونا، ایک ہوتا ہے میری طرح بہت بولتے رہنا. He was very decent. بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے تھے، خوش مزاج تھے. ہم خاموش طبع کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آئسولیشن میں رہنے والا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں، مجلسی آدمی تھے، لوگوں سے ملتے تھے، دوستیاں، بچوں کے ساتھ کھیلنا، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو اس زمانے میں گھوڑ سواری ہے، بھاگنے کا. مجھے لائٹ سا واقعہ یاد آ گیا. شادی ہوئی، نکاح ہوا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا، سرکار ختمی مرتبہ تھے، تو دونوں واک کر رہے ہوں گے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ تو بالکل سلم سمارٹ ہے، ینگ بھی ہیں، دوڑتے ہیں تو سیدہ عائشہ جیت جاتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہے. کچھ وقت گزر جاتا ہے، ایک دفعہ پھر دونوں میاں بیوی واک کر رہے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوڑ کا مقابلہ کریں. اب سیدہ عائشہ تھوڑی بلکی ہو گئی ہوئی ہے، ایج بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے، تو سرکار جیت گئے. اور آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ لے لیا میں نے. تو دیکھیں نا کتنی لائٹ، کتنی جینون، کتنی لائیولی باتیں ہیں یہ. جی ہم سمجھتے ہیں تاثر ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے یا بٹھایا جاتا ہے
کہ وہ کوئی بڑی سیریس پرسنالٹی تھے. سیریس ہونا ایک چیز ہے, حقیقت کے خلاف بات نہ کرنا ایک اور چیز ہے, خوش مزاجی ایک اور چیز ہے. جی کسی کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بولنا, خوش گپیاں لگانا, کوئی پرانے واقعات, کوئی داستانیں جو اس زمانے کی مشہور تھیں سننا. حضور اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کو جایا کرتے تھے, کنویں کے کنارے پہ بیٹھ کے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے. سو ہی ہیز لیوڈ اے لائف in the society as a very vibrant, very active, very energetic, very happy mood, very involving and lively. So اللہ نے اپنا محبوب رول ماڈل ان ایوری ایسپیکٹ. ماشاء اللہ. سو آج کے لیے یہی.